العبادت اقصی غایت الخضوع والتذلل. عبادت کہتے کس کو ہے؟ یہ جو ہر لمحہ ہم پر عبادت لازم ہے. فرمایا عبادت خشوع خضوع یعنی عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے. کس چیز کا نام عبادت ہے؟ عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے. اور یہ تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دیکھو عاجزی کے درجات ہوتے ہیں. جس طرح اس دنیا میں ہمارے تعلقات کے درجات ہیں نا، اسی طرح اسی کے مطابق ہماری عاجزی کے درجات ہیں. ہمارا کوئی بڑا بھائی ہو یا کوئی محلے کا بڑی عمر کا شخص ہے یا رشتہ دار ہے کوئی، اب وہ ہمارے والد کی جگہ پر کہہ لیں، والد کی عمر کا کہہ لیں، تو اب اس کی تعظیم کریں گے، ایک حد تک کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں گے. وہ کوئی بات کہے گا ٹھیک ہے حضور کر لیتے ہیں کیونکہ بڑا ہے، چاہے جان پہچان کا ہو نہ ہو. تو اتنی بات ہم اس نے کوئی بات کہی مان لیں گے ٹھیک ہے جی عمر میں بڑا ہے. کوئی کام کہا چلو جی کر دیا. محبت کا وہ جذبہ نہیں ہوگا جو باپ کے ساتھ. یہ باپ کی عمر کا ہے ٹھیک ہے جو کہا کر دیا، لیکن یہ والد کے برابر نہیں ہوگا. والد کی تعظیم اس سے زیادہ ہے. والد ڈانٹ کر بھی بولے گا تو ہمیں کرنا پڑے گا. اس کا کام تو ہم اس وقت کریں گے جب ہمارا دل چاہ رہا ہوگا. والد جب کہے گا تو دل چاہے نہ چاہے کرنا. وہ درجہ الگ ہے، حالانکہ عمر ایک ہے لیکن درجہ الگ ہے. پھر اور آگے چلی جائیے. والد کا اتنا درجہ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کا مربی ہے. پھر ایک شخص ہوتا ہے جو ہماری روح کا مربی ہوتا ہے، ہمارا مرشد، ہمارا شیخ، ہمارا استاد. اور استاد میں یہ سارے اساتذہ داخل ہیں، چاہے وہ آپ کو الف با پڑھانے والا ہو. ہم ان اساتذہ کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں 20 سال پہلے 10 سال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر کچی زمین پر بیٹھ کر سپارہ پڑھایا، قرآن مجید پڑھایا. آج ہم ڈاکٹر بن گئے، آج ہم عالم دین بن گئے، آج ہم امام علامہ بن گئے. جب ہم وہاں سے گزریں گے تو حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھیں گے کہ یار میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ آج تک چٹائی پر بیٹھے. تو بیٹا اگر وہ چٹائی پر بیٹھ کر تجھے نہیں پڑھاتا تو تو آج کہیں بیٹھنے قابل نہیں ہوتا. اس کی مہربانی ہے وہ چٹائی پر بیٹھا رہا تجھے ممبر تک پہنچا دیا. یہ اس کی مہربانی ہے وہ کچی زمین پر بیٹھا رہا لیکن تجھے اچھی سے اچھی سیٹ پر پہنچا دیا. تو یہ ناشکری کبھی مت کرنا، یہ کفران نعمت کبھی مت کرنا کہ جس نے تمہیں ابتدا پڑھائی، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، جس نے تمہیں ابتدا پڑھائی تھی اس کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں پہلی کلاس پڑھائی تھی دوسری کلاس میں جانے کے قابل بنایا تھا. جس نے دوسری پڑھائی تیسری میں جانے کے قابل بنایا، پھر تم 10-20 جتنی کلاسیں پڑھنی تھی پڑھ گئے. لیکن اگر وہ پہلی نہ پڑھاتا تو تم دوسری نہ پڑھتے، تم وہ دوسری نہ پڑھتے تو تیسری نہ پڑھتے. پھر یہ 10 12 14 کی گنتی نہیں ہوتی اگر وہ پہلی نہ پڑھاتا. تو وہ بہت زیادہ قابل تعظیم اور قابل احترام ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ والد سے زیادہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کیونکہ وہ روح کے مربی ہیں. لیکن وہ بھی ایک درجے تک، ایک حد تک وہ حضور کی بات بتانے والے ہیں لیکن حضور نہیں ہے. رسول کی حدیثیں سنانے والے ہیں، رسول نہیں ہے. تو ان کی تعظیم ایک درجے تک. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور بڑھ کر، کیونکہ وہ تو اصل ہے تعلیمات کی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم جتنی ہے اتنی ہی ان سے محبت ہے، اتنی ہی ان کی اتباع ہے، اتنی ہی ان کی اطاعت ہے. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے. وہ کیا ہے کہ وہ خدا نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ہے، ہر خوبی کے جامع ہیں، بلکہ ہر خوبی بنی اس وقت جب حضور نے اپنایا ہے، لیکن خدا نہیں. تو حضور کی تعظیم یہ ہے کہ اتباع، محبت لیکن سجدہ نہیں ہے. حضور کا طریقہ عبادت کہلاتا ہے لیکن حضور کی عبادت نہیں کی جاتی. تو یہاں پر درجے میں فرق ہے کہ ہم حضور کی اتباع کر کے عبادت کریں گے لیکن حضور کی عبادت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حضور نبی ہے، رسول ہے، افضل الخلق ہے، خدا نہیں ہے. بات اگر خدا کی ہو تو پھر انتہا سے آگے ہے. کیوں؟ عبادت کی یہی تعریف بیان کی ہے آخری، العبادت اقصی غایت الخضوع.
والتذلل، عاجزی کی انتہا. ہم کسی بڑے بوڑھے کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں ایک حد تک، اپنے والد کے سامنے اس سے زیادہ بڑھا دی، اپنے شیخ کے سامنے عاجزی اس سے زیادہ بڑھا دی، رسول کے سامنے عاجزی اس سے زیادہ بڑھا دی، لیکن انتہا نہیں ہوئی. انتہا ہوگی خدا سے تعلق پر، اور خدا سے تعلق پر عبادت کی. عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ جسے عبادت کہا گیا کہ ہم اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، سجدہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. عاجزی کی انتہا کا نام عبادت ہے، اور عاجزی کی انتہا یہ ہوتی جس سے بڑا کوئی نہ ہو. ہمارا دوست، دوست سے بڑھ کر بھائی، بھائی سے بڑھ کر والد، والد سے بڑھ کر شیخ، شیخ سے بڑھ کر رسول، لیکن رسول سے بڑھ کر تو خدا. ایک سے بڑھ کر ایک ہے تو صحیح نا، اگلا درجہ ہے تو صحیح. والد کے سامنے عاجزی ہو رہی، انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ والد سے بڑھ کر شیخ ہے. شیخ کے سامنے عاجزی ہو رہی ہے، انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ شیخ سے بڑھ کر رسول ہے. درمیان میں اور بھی ائمہ وغیرہ. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی عاجزی ہو رہی ہے، لیکن انتہا نہیں ہو رہی، کیونکہ سجدہ نہیں ہو رہا. انتہا نہیں ہو رہی کیونکہ عبادت نہیں ہو رہی. انتہا ہوتی ہے رب کے سامنے، کیونکہ کسی سے بڑا کوئی موجود ہے، رب سے بڑا کوئی نہیں ہے. اگر ہم نے یہ جملہ کہا ہے کہ سب سے بڑا، تو وہ صرف اللہ کے لیے کہا ہے. اللہ اکبر، سب سے بڑی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو عاجزی کی انتہا جو ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے بنا پر ہوتی ہے، اور اس کا انداز یہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی نہ ہو. عاجزی کی انتہا جس سے بڑا کوئی نہ ہو، اللہ سے بڑا کوئی نہیں. جب ہم اللہ کے اپنے والد کے سامنے بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ہم صلاۃ السلام پڑھتے ہیں حضور کو حاضر مان کر، تو بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا شیخ سامنے ہو جب بھی ہم ایسے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ عبادت نہیں ہے. وہ بے وقوف ہے جو ایسے کھڑا ہونے کو عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کھڑے ہونے کا نام عبادت نہیں ہے، اس انتہائی عاجزی کے نظریے کا نام عبادت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہ عبادت صرف ہاتھ باندھنے کا نام نہیں ہے. عبادت اس چیز کا نام ہے جو نظریہ ہے، کہ کیا سمجھ کر کھڑے ہوئے. اور شیخ سمجھ کر کھڑا ہوا عبادت نہیں ہے، والد سمجھ کر ہاتھ باندھے عبادت نہیں ہے، کیونکہ انتہا نہیں ہے. رسول سمجھ کر ہاتھ باندھے تو بھی عبادت نہیں، کیونکہ انتہا نہیں ہے. جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اکبر کہہ کر کھڑا، یہ گواہی دے کر کھڑا ہوا ہے کہ اب میں عاجزی کی انتہاؤں پر ہوں، کیونکہ جس سے مخاطب ہو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب ہاتھ باندھنا عبادت. تو لوگوں کو عبادت کا معنی مفہوم پہلے سمجھنا چاہیے، اس کے بعد فتوی بازی کرنی چاہیے. یہ انتہائی عاجزی جہاں پر پائی جاتی ہے، عبادت وہیں ہوتی ہے.